अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आलमगीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए हादी और रहनुमा बनाकर भेजे गए। जब कुफ़ार ने देखा कि तबलीग इस्लाम से रोकने की तमाम कार्रवाइयाँ मौसर साबित नहीं हो रही, तो फिर उन्होंने इस्लाम की दावत को रोकने के लिए मुसलमानों को हकीर जानते हुए उनका मजाक उड़ाते। वइज़ा राअहुम, जब काफिर मुसलमानों को देखते तो कहते इन्ना हाउलाई लदाअल्लून, कि ये वो लोग हैं जो गुमराह हैं। और फिर काफिर लोगों ने कहा कि ये कुरान तो निरा झूठ है जिसे नबी खुद घर लाया है, और मुशरिकीन कहते थे कि इसको घड़ने में व आनहु इलैहि कौमुन आखरून, और इसको घड़ने में दूसरे लोगों ने मदद की है। तो अल्लाह ने जब आपका तो दिल दुखता था इन बातों से, जब आपको वो कज़्ज़ाब कहते और ये कहते झूठा, ये अपने पास से कलाम खड़ा है, तो अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली देते, ऐ मेरे महबूब, आप इनसे कह दीजिए कि इसे उसने नाजिल किया है आलिमुल गैब व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, जो आसमानों और ज़मीन के भेद जानता है। इसको उतारने वाली वो अजीम ज़ात है। अल्लाह गफूर रहीम ने के लिए कुरान साजी का इल्ज़ाम बहुत बड़ा सख्त इल्ज़ाम था। अगर अल्लाह चाहता फ़ौरन उन पर अजाब नाजिल कर देता, लेकिन अल्लाह तो गफूर रहीम है। वक्त मुअय्यन तक उन्हें मोहलत दी। कुरान पर तान करने के बाद वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तान करते और कहते कालू माली हाज़र रसूली याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता है, ये तो हमारे जैसा ही एक बशर है। फिर कहते क्यों ना उतारा गया इसके साथ फरिश्ता जो इसकी मदद करता, या इसकी तरफ कोई इसको, यानी जब हम तंग करते तो फरिश्ता इनकी मदद करता, और क्यों ना इसको अल्लाह ताला ने बेफराग रिज़्क़ दिया, इसका कोई बाग होता जिससे वो फल खाता, और ये जालिम मोमनों से कहते कि तुम सिर्फ एक काहिन और आसेब ज़दा शख्स की जो है वो पैरवी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर और दूसरा कहते कि ये कुरान अल्लाह ने एकदम क्यों ना नाजिल कर दी। काफिरों ने कि जिस तरह तौरात, अंजील और ज़बूर किताबें बैक वक्त नाजिल हुई, तो इसको अल्लाह ने वक्फे वक्फे से क्यों नाजिल किया। अल्लाह ने अपने महबूब को जवाब दिया कि अपने कुरान को वक्फे वक्फे से नाजिल करने की हिकमत यूँ बयान की कि ए मेरे महबूब लिनुसब्बितु फुआदका, कि इसके ज़रिए आप अपने दिल को मजबूत रखें, कि जब काफिर आपको कोई इतराज़ करें तो मैं उसका जवाब आपको दूँ और आपके दिल को ताकत हासिल हो। जो वाक़यात होते रहे, जो अहकाम नाज़िल होते रहे, तो उसको, यानी आप पर आयत नाज़िल होती, आप सहाबा किराम को आयात सुनाते और उनमें जो अहकाम नाज़िल होते, सहाबा किराम उन पर अमल करते। इसके बाद दूसरी आयत जो थे वो उसको याद करते और करते, ताकि मोमिनों का दिल जमा रहे। इसको ठहर-ठहर कर उतारने की ये अज़मत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। और ठहर-ठहर का अहकाम उतरे ताकि एकदम अमल करने में मुश्किल ना हो, यानी जो एकदम अहकाम नाज़िल हो जाते तो कैसे अमल करते। तो अल्लाह ने ठहर-ठहर के आहिस्ता-आहिस्ता अहकाम जो थे वाक़यात और हालात के मुताबिक अल्लाह ने कुरान जो था वो नाज़िल किया, और ताकि उनको इस कुरान की अज़मत नाज़िल हो जाए कि ये इतनी तवील मुद्दत में नाज़िल हुआ, तकरीबन 23 साल में। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से आला,
سید الانبیاء اور قرآن کریم سب آسمانی کتابوں کا مجموعہ، سب کلاموں میں آل۔ تو اب کفار جو تھے ان کو کہ ہم ہر طرح سے ناکامی کے بعد اب پھر ان سب سرداران قریش جو تھے وہ ایک دم اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل کی کہ اب ہم اسلام لانے والوں پر اور جو تشدد کے ذریعے ان کو اس کو روکیں گے۔ تو انہوں نے جس کا سربراہ انہوں نے ابو لہب کو بنایا۔ ابو لہب جو تھا وہ آپ کا سگا چچا تھا۔ اس کمیٹی میں باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کن قرارداد منظور کر لی کہ اسلام کی مخالفت میں پیغمبر اسلام کو اظہار ثانی اور اسلام لانے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، اور مشرکین مکہ نے یہ قرارداد طے کر کے اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب جو یعنی کمزور مسلمان تھے یا غلام تھے ان پر تو یہ ظلم آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہیں بہت مشکلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت باوقار اور منفرد خاص شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کی عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جناب ابو طالب ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جن کو اپنی ذاتی اور اجتماعی حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورت نے قریش کو پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر انہوں نے ابو لہب کی سربراہی میں ظلم کرنے کا جو تھا ارادہ کر لیا۔ در حقیقت ابو لہب تو روز ازل سے آپ کا دشمن تھا۔ اس کے گھر کی دیوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دیوار کے ساتھ تھی۔ جب قریش نے ابھی یہ بات سوچی بھی نہ تھی تو اس سے پہلے بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت جب برا سلوک کرتا تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جب ان کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو انذر عشیرتک کا کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 آدمیوں کا کھانا بنایا اور ابو طالب کے گھر میں سب لوگ جمع ہوئے۔ تو وہاں پر اس نے جو حرکات کی، پھر کوہ صفا پر جو اس نے حرکت کی، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے کے لیے اپنے ہاتھ میں پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اور نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کا نکاح جو تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے کیا تھا، اور رسالت کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد اس نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری بیٹا جو تھا دوسرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی، دوڑا خانہ کعبہ میں گیا اور کہا محمد کی نسل کٹ گئی، اب تارا۔ تو ایام حج میں ابو لہب جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں، بازاروں میں، اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، اور روایات سے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ تقسیم اور برائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پہ پتھر بھی مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی تھیں۔ پھر ابو لہب کی بیوی جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے بھی کم نہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات کو کانٹے بچھا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد زبانی کرتی تھی۔ وہ آپ کو محمد کہنے کے بجائے مزمم کہہ کے پکارتی تھی، اتنی بدترین عورت تھی۔ اسی لیے قرآن مجید نے اسے حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والے کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لکڑی ڈھونا کہ یعنی وہ اگر لکڑیاں ڈھو کے آگ میں ڈالے گی اور اس میں ابو لہب جو ہے وہ جلایا جائے گا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ ابو لہب اور اس کی مذمت میں قرآن پاک میں سورت نازل ہوئی ہے
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی مسجد الحرام میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے اس حالت میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ام جمیل آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق لا تحزن، غم نہ کر، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں۔ خود قرآن نے فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ام جمیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، وہ رسول اللہ کو دیکھ نہ سکی۔ فرشتہ آر بن کے کھڑا رہا جب تک کہ وہ واپس نہ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کوئی ہجب نہیں کی۔ اور پھر وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی، مزمم، ہم مزمم کے منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں، اس کے نافرمان ہیں۔ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی، لیکن یہ دین تو میرے رب نے بھیجا تھا، یہ قرآن میرے رب کی طرف سے تھا۔ اصل ہادی اور اصل رہنما تو پروردگار تھا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ رب ہو، اس کے ساتھ اس کا ہادی و مددگار رب ہو، اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔